Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اسی یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th سائنس کوشچن آنسر، نباتات کی جماعت بندی، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ستون الف اور بے جم سے مناسب جوڑیاں بنائیے۔ ستون الف تھیلوفائٹا، دوسرا برائیوفائٹا، تیسرا ٹریڈوفائٹا، چوتھا کھل بیجا، پانچواں بند بیجا۔ اس کے جوابات ہے، تھیلوفائٹا یہ نباتات عام طور پر پانی میں اگتے ہیں، کائی۔ دوسرا ہے برائیوفائٹا، ان نباتات کی افزائش کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ماس۔ تیسرا ٹریڈوفائٹا، پانی اور غذاؤں کے غذائی مادوں کی نقل و حمل کے لیے نسیجیں ہوتی ہے، نیفرولپس۔ چوتھا ہے کھل بیجا، بیج پر قدرتی غلاف نہیں ہوتا، سائکس۔ پانچواں ہے بند بیجا، پھل کے اندر بیج تیار ہوتے ہیں، املی کا بیج۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب متبادل چن کر خالی جگہ پر کیجیے اور وجوہات لکھیے۔ بند بیجا، کھل بیجا، بذرے، برائیوفائٹا، تھیلوفائٹا، زواجا۔ پہلا ہے، ڈیش پودے کا جسم ملائم اور ریشے دار ہوتا ہے۔ دوسرا، ڈیش گروہ کے نباتات کو جل تھلیے نباتات کہتے ہیں۔ تیسرا، ٹریڈوفائٹا نباتات میں ڈیش کے ذریعے غیر جنسی افزائش اور ڈیش کے ذریعے جنسی افزائش ہوتی ہے۔ چوتھا، ڈیش نباتات میں ایک ہی درخت کے مختلف حصوں پر نر اور مادہ پھول کھلتے ہیں۔ جوابات ہے، پہلا ہے تھیلوفائٹا۔ وجہ، تھیلوفائٹا نباتات میں کائی کا شمار ہوتا ہے، جس کا جسم نرم، چپچپا اور ریشے دار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے برائیوفائٹا، اس جماعت سے تعلق رکھنے والے نباتات نم زمین پر اگتے ہیں، لیکن انہیں افزائش کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ ان کا مسکن زمین اور پانی میں ہوتا ہے، اس لیے انہیں جل تھلیے نباتات کہتے ہیں۔ تیسرا، بذرے، زواجے۔ اس کی وجہ ہے، ٹریڈوفائٹا نباتات بذرے پیدا کرتے ہیں جو کہ ان کی پتیوں کی پشت کی جانب بذرہ دان میں تیار ہوتے ہیں۔ یہ نباتات بذروں کی اپج سے پروتھائلس پیش غذا پیدا کرتے ہیں، جس پر نر اور مادہ زواجے پیدا ہوتے ہیں۔ ان زواجوں کے ملاپ سے جنسی تولید کے ذریعے نیا پودا تیار ہوتا ہے۔ چوتھا ہے کھل بیجا۔ صرف کھل بیجا ہی ایسے نباتات ہیں جہاں ایک ہی درخت کے مختلف حصوں پر نر اور مادہ پھول لگتے ہیں، انہیں مخروط یعنی کونس کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس کا الف ہے، ذیلی عالم زہراوی نباتات کی خصوصیات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، جن نباتات میں پھول اور بیج پیدا ہوتے ہیں انہیں زہراوی نباتات کہتے ہیں۔ دوسرا، باراوری کے بعد ان نباتات میں بیج بنتے ہیں۔ تیسرا، بیجوں میں ذخیرہ کی ہوئی غذا اور جنین شامل ہوتا ہے۔ چوتھا، بیج کی اپج کے دوران جنین ذخیرہ کی ہوئی غذا کا استعمال کرتا ہے۔ پانچواں، زہراوی نباتات کو بیج کے اندر یا پھل کے باہر ہونے کی بنا پر کھل بیجا اور بند بیجا نباتات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بے ہے، ایک دالہ نباتات اور دو دالہ نباتات۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ایک دالہ نباتات میں ریشہ دار یا اتفاقی جڑوں کا نظام ہوتا ہے۔ دو دالہ نباتات میں اصل جڑ یا موصلی جڑوں کا نظام ہوتا ہے۔ دوسرا، پتوں میں متوازی رگیت ہوتی ہیں، پتوں میں جالی دار رگیت ہوتی ہے۔ تیسرا، تنا کھوکھلا، کمزور اور غیر شاخدار ہوتا ہے، تنا بہت مضبوط اور شاخدار ہوتا ہے۔ چوتھا، پھول کے 3 یا اس کے اضعاف میں حصے ہوتے ہیں، سہ جزوی تشاکل۔
پھول کے 4 یا 5 یا ان کے اضعاف میں حصے ہوتے ہیں: 6 رخی یا 5 رخی تشاکل۔ ایک دالہ کی مثالیں ہیں: گیہوں، جوار، باجرہ، مکئی وغیرہ۔ 2 دالہ کی مثال ہے: مٹر، سیم، چنا، مونگ پھلی وغیرہ۔ جیم ہے آرائشی پودا فرن نیفرولپس پر اپنے الفاظ میں ایک پیراگراف لکھیے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے: فرن ایک آرائشی پودا ہے جو ہمیں باغات میں نظر آتا ہے۔ دوسرا، جہاں فرن کے پودوں کو اگایا جاتا ہے وہاں یہ اس مقام کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اسی لیے انہیں آرائشی پودوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسرا، یہ مخصوص قسم کے پودے پھول اور پھل پیدا نہیں کرتے، لیکن یہ مختلف قسم کی پرکشش پتیاں پیدا کرتے ہیں۔ چوتھا، فرن میں پتیوں کی باطنی جانب گلابی رنگ کے بذرہ دان پیدا ہوتے ہیں جن میں بذرے پیدا ہوتے ہیں۔ ان بذروں کے ذریعے فرن میں غیر جنسی طریقے سے افزائش نسل ہوتی ہے۔ فرن میں زواجوں کے ذریعے بھی جنسی طریقے سے افزائش نسل ہوتی ہے۔ دال ہے اسپائروگائرا کے خلی کی صاف نامزد شکل بنا کر اس کی وضاحت کیجیے۔ اب دیکھیے، یہ اسپائروگائرا کا خاکہ ہے جس میں خلوی دیوار، مرکزہ، پائرینائڈ، خالیہ، پیچدار سبز معائنہ نظر آتا ہے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے: اسپائروگائرا ایک سبز ریشہ دار کائی ہے جس کا تعلق اقلیم تھیلوفائٹا سے ہے۔ دوسرا، یہ میٹھے اور سمندری پانی میں بھی نشو و نما پاتی ہے۔ تیسرا، اس کے خلیات میں سبز معائنہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ شعاعی ترکیبی عمل سے اپنی غذا خود تیار کر لیتی ہے۔ چوتھا، اس کے خلیات میں ربن کے دھاگے کی طرح پیچدار سبز معائنہ ہوتا ہے۔ پانچواں، ہر سبز معائنہ میں اسٹارچ سے گھرے ہوئے کئی گول اجسام ہوتے ہیں جنہیں پائرینائڈ کہتے ہیں۔ پانچواں ہے: برائیوفائٹا جماعت سے تعلق رکھنے والے نباتات کی خصوصیات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے: پہلا نقطہ ہے: اقلیم برائیوفائٹا سے تعلق رکھنے والے نباتات جل تھلیہ نباتات کہلاتے ہیں کیونکہ یہ نم زمین پر اگتے ہیں لیکن افزائش کے لیے انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح یہ دوہرے مسکن میں رہنے والے نباتات ہیں۔ دوسرا، سوائے ماس کے باقی تمام برائیوفائٹا نباتات کا جسم مضغہ نما تھیلس ہوتا ہے۔ یہ کثیر خلوی اور خود کفیل نباتات ہیں۔ تیسرا، پودوں کا جسم چپٹا اور فیتہ نما ہوتا ہے اور حقیقی جڑیں نہیں ہوتی، جڑوں کی جگہ بیخ نما ہوتی ہے جو جڑوں کا عمل انجام دیتے ہیں۔ چوتھا ہے: ان نباتات میں غذا اور پانی کی ترسیل کے لیے مخصوص نسیجیں نہیں پائی جاتی۔ پانچواں ہے: مثالیں رکسیا، مارکنیشیا، اینتھوسیروس، فیونیریا وغیرہ۔ چوتھا سوال ہے: مندرجہ ذیل کی صاف ستھری نامزد شکلیں بنا کر ان کی وضاحت کیجیے۔ اے ہے مارکنیشیا، بی ہے فیونیریا، سی ہے نیفرولپس، ڈی ہے اسپائروگائرا۔ نیفرولپس اور اسپائروگائرا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا ہے مارکنیشیا۔ مارکنیشیا کا تعلق برائیوفائٹا نباتات سے ہے۔ دوسرا نقطہ ہے: اسے جل تھلیہ پودا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا مسکن دوہرا یعنی اگنے کے لیے مٹی اور افزائش نسل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا، مارکنیشیا کی ساخت چپٹے فیتے جیسی ہوتی ہے، اس میں حقیقی جڑیں، تنا اور پتے نہیں ہوتے۔ چوتھا، اس میں جڑوں کی جگہ جڑ جیسی ساخت بیخ نما موجود ہوتی ہے۔ پانچواں، اس میں غذا اور پانی کے نقل و حمل کے لیے عروقی نسیجیں نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر یہ خاکہ دیا گیا ہے مارکنیشیا کا۔ فیونیریا، ماس۔ اس کا پہلا نقطہ ہے: فیونیر
بھی اقلیم برائیوفائٹا سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا، مارکنیشیا کی طرح فیونیریا بھی جلتھلیا کہلاتا ہے۔ تیسرا، اس میں جڑ، تنا اور پتوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں پتوں جیسی ساختیں ہوتی ہیں اور جڑ کے بجائے جڑ جیسی ساختیں ہوتی ہے، جنہیں بیخ نما کہتے ہیں۔ چوتھا ہے، سازگار حالت میں فیونیریا کے پودے سے ڈنٹل یا سٹاک پیدا ہوتا ہے، جس کے اوپری سرے پر کیسا یا کیپسول لگتا ہے۔ پانچواں، اس کیپسول میں بذرے پیدا ہوتے ہیں۔ بذروں کی افزائش سے فیونیریا کے نئے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے فیونیریا ماس، یعنی اس میں ڈنٹل، مجازی پتیاں، بیخ نما جڑیں اور کیسا یا ڈوڈا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اس میں ایک دالہ اور دو دالہ نباتات کے بیج کا فرق بیان کرنا ہے۔ پہلا ہے، بیج 2 دالیں اور ایک واحد دال۔ جڑ، اصل جڑ، موصلی جڑ اور ریشہ دار جڑ۔ تنا مضبوط، سخت، مثلاً برگد۔ یک دالہ کا تنا کھوکھلا، مثلاً بانس۔ کاذب، مثلاً کیلا۔ چکتی نما، مثلاً پیاز۔ 2 دالہ کا پتا ہے جالی دار، رگیت، اور یک دالہ کا پتا ہے متوازی رگیت۔ 2 دالہ میں پھول ہوتے ہیں 4-5 حصوں پر مشتمل یا ان کی ضعف والا، اور یک دالہ میں 3 حصوں پر مشتمل یا 3 کے ضعف والا سہ جزوی۔ چھٹا سوال ہے، نباتات کی جماعت بندی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ وجوہات کے ساتھ بتائیے۔ نباتات کی جماعت بندی کرتے وقت درجہ ذیل امور کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلا نکتہ ہے، پھولوں کی موجودگی اور غیر موجودگی کی بنیاد پر نباتات کے 2 ذیلی عالم ہیں۔ پہلا ہے زہراوی نباتات، دوسرا غیر زہراوی نباتات۔ اگر پودوں میں بیج، پھول اور پھل پیدا نہیں ہوتے ہیں، انہیں غیر زہراوی نباتات کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ان میں بیج، پھول اور پھل لگتے ہیں تو انہیں زہراوی نباتات کہتے ہیں۔ دوسرا، جن نباتات میں جڑ، تنا اور پتوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا، انہیں تھیلوفائٹا کہتے ہیں۔ تیسرا، جماعت بندی کی ایک بنیاد نباتات میں غذا اور پانی کی نقل و حمل کرنے والی بافتوں کے نظام کی موجودگی یا عدم موجودگی بھی ہے۔ ٹریڈوفائٹا، کھل بیجا اور بند بیجا نباتات میں عروقی نسیجیں موجود ہوتی ہیں، جبکہ برائیوفائٹا اور تھیلوفائٹا میں عروقی نسیجیں موجود نہیں ہوتی۔ چوتھا ہے، بیج پیدا کرنے یا نہ کرنے کی بنا پر نباتات کی جماعت بندی کی جاتی ہے۔ پانچواں، بیج کے پھل کے اندر یا باہر ہونے پر نباتات کو کھل بیجا یا بند بیجا نباتات میں جماعت بند کیا جاتا ہے۔ چھٹا، بیجوں میں دالوں کی تعداد کی بنا پر نباتات کو یک دالہ اور 2 دالہ نباتات میں جماعت بند کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔